پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دنیا کے دماغوں کو درست فرمانے کے لیے بڑے ہی شاندار انداز سے تربیت فرمائی۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حاتم طائی کہا جاتا اور بڑے معروف ہیں کہ بہت سخی تھے، ان کے یہ بیٹے سیدنا عدی فرماتے ہیں کہ میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوا، میرے گلے میں سلیب تھی، چونکہ عیسائی تھے پہلے یہ، تو کہتے ہیں کہ جو ہی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر پڑی تو فرمایا عدی تم نے یہ بت پہنا ہوا ہے، اس کو اتار کے پھینک دو۔ سیدنا عدی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بت ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ کیا پتا چلا کہ دنیا کی تربیت فرما دی کہ اس رب کے علاوہ کوئی بھی چیز، وہ جاندار ہو، وہ بے جان ہو، وہ لکڑی کی ہو، وہ پتھر کی ہو، کسی چیز کو بھی جو غیر اللہ کے لیے ہے، جس کو اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، اس سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، اس کے اوپر منتیں اور چڑھاوے اور نذرانے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، وہ درخت ہے، وہ قبر ہے، وہ شجر ہے، وہ حجر ہے، وہ زندہ ہے، وہ مردہ ہے، اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملے کے اندر ہر چیز کا رد فرما دیا۔ اور ساتھ قرآن کریم کی آیات پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھ کے سنائی کہ یہ جو یہودی اور عیسائی تھے یہ یہی تو کرتے تھے۔ یہی سیدنا عدی فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا عدی ایک وقت آئے گا کہ جب کسریٰ کے محلات کو فتح کیا جائے گا اور اس کے مال و متاع کو فی سبیل اللہ استعمال کیا جائے گا۔ عدی فرماتے ہیں کہ میں نے حیران ہو کے پوچھا اللہ کے نبی وہ کسریٰ جس کو ہرمز کہتے ہیں، وہ جو ایران کا بادشاہ، وہ یعنی اتنا بڑا بادشاہ، اس دور کی وہ سپر پاور، اس کا وہ سب سے بڑا، تو کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ اس کے جتنے بھی معاملات ہیں، نظام ہیں، اقتدار ہیں، فوجیں ہیں، وہ مٹ جائیں گی؟ یعنی یہ ناممکن نظر آتا تھا، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو الفاظ ادا فرمائے، سیدنا عدی فرماتے ہیں کہ وقت پہ وقت گزرتا چلا گیا اور اللہ کی قسم میں اس موقع پر موجود تھا جب ہم نے کسریٰ کو فتح کیا اور اس کے مال کو مال غنیمت بنا کے اپنے مجاہدین میں تقسیم کیا اور فی سبیل اللہ اس کو استعمال کیا۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور سوال کیا، عدی ہیرا دیکھا ہے جو شہر ہے؟ عدی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دیکھا تو نہیں، البتہ سنا کافی ہے اس کے بارے میں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہاں سے ایک عورت چلے گی زیورات پہن کے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر کے پھر واپس صحیح سلامت اپنے گھر میں پہنچے گی، راستے میں اس کو کوئی ڈر خوف خطرہ نہیں ہوگا۔ عدی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ وہ جو فلاں ڈاکوؤں کا قبیلہ ہے وہ بھی راستے میں ہے، وہ فلاں چوروں کا قبیلہ وہ بھی راستے میں ہے، وہ جو خطرناک بستیاں ہیں وہ بھی راستے میں ہیں، وہ وہاں پر بڑے بڑے معاملات ہیں جن سے تو ہم گزرنا پسند نہیں کرتے اور ڈرتے ہیں، وہاں پر اکیلی عورت کیسے جائے گی؟ فرماتے ہیں یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت سے مکے میں تعارف، اس نے بتایا کہ میں ہیرا سے آئی ہوں اور اکیلی آئی اور آ کے طواف کر کے واپس جا رہی ہوں۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جو معجزات ہیں، اگر ہم یہ بیان کریں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، جن کے اوپر صحابہ کرام کا مکمل طور پہ اعتماد ہے اور پھر اس کے بعد محدثین نے ان کو رقم کیا ہے، محفوظ کیا ہے، احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں، تو کیا ہمیں کسی اور سہارے کی ضرورت ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ایسے کمال کے یہ معجزات عطا فرمائے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان حیران ہوتے ہیں کہ ایسا عظیم انسان ہے، کیسا کمال کا یہ سید البشر ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے وہ کچھ دکھا دیا ہے جو عام انسانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔
تو ہمیں یہ واقعات بھی خود پڑھنے چاہیے، سننے چاہیے، اپنے بچوں کو سنانے چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس معاشرہ کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اب اس دور میں ہمارا نبی جو ہے وہ مرزا قادیانی ہے، غلام احمد قادیانی۔ قرآن کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، سابقہ نبیوں رسولوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اب نبی وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اگر ان لوگوں کو یہ معجزات سنائے جائیں، بتائے جائیں، دکھائے جائیں، تو وہ خود ہی شرم سے نہ ڈوب مریں کہ ہم کس کانے دجال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور نبی کون سا ہوتا ہے۔ کوئی موازنے والی چیز ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز یہ پیش کریں گے جس کی وجہ سے اس کو نبوت دے رہے ہیں۔ اور یہی کیفیت ہمارے دیگر کلمہ گو بھائیوں کی ہوگی کہ جو پیغمبر رحمت علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی اپنی ہستیوں کو پیش کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی سنت تو یہی ہے، لیکن میرے فلاں کا طریقہ یہ، میں تو اس کی مانوں گا۔ ان کو بھی تو شرم آنی چاہیے نا۔ وہ مرزئی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا تعلق ہی دین سے کاٹ لیا، کہ جب انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا وہ اسلام سے کٹ گئے۔ یہ لوگ جو اسلام کے ٹھیکیدار بن کے پوری دنیا پہ فتوے لگاتے ہیں گستاخیوں کے، ان سے بڑا گستاخ کون ہوگا جو نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے اوروں کی جا کے نکالی کرتے ہیں۔ یہ جتنی خرافات اب ہو رہی ہیں، جتنی بدعات ہو رہی ہیں، جتنا معاشرے کے اندر ہجانی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، نئے نئے طریقے، نئے نئے انداز، حتیٰ کہ موسیقی کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں۔ اشتہار میں نے دیکھا، لکھا تھا کہ جناب میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں دن 12 بجے 12 ربیع الاول کو دھمال ڈالی جائے گی۔ اور ایک پوسٹ کسی نے بھیجی کہ وہاں جوہر ٹاؤن لاہور میں محفل نعت منعقد ہو رہی ہے خواتین کی، اور ان ساری نعت خانوں کی جناب وہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں کہ یہ فلاں بی بی اور یہ فلاں بی بی اور یہ فلاں بی بی، اور مکمل میک اپ، کوئی حجاب نامی اور پردے نامی چیز نہیں ہے۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی۔ اور پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ ملتان کے علاقے میں باقاعدہ ایک بی بی کو جناب حور بنا کے تو جلوس کی کمان کروائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سارا میوزک چلتا اور ویڈیو بنتی رہی۔ یہ جو مرضی کرتے پھریں، سب ان کے لیے جائز ہے۔ اور اگر کوئی پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنائے اور اللہ کا قرآن سنائے تو کہتے ہیں جی نہیں نہیں، یہ تو ہیں ہی گستاخ۔ تو محترم بھائیوں، جس نبی اور رسول نے بھی اللہ رب العالمین کی توحید پیش کی اور اپنی رسالت و نبوت پیش کی، ہمیشہ اس دور کے لوگوں نے اس کو یہی کہا کہ نہیں، یہ گستاخ ہے۔ اس نبی اور رسول پر فتوے لگے، کسی کو پتھر مارے گئے، کسی کو بستی سے نکالا گیا، کسی پر آرے لے کے چلا دیے گئے، کبھی کوئی ظلم، کبھی کوئی جرم۔ اور آج ان نبیوں رسولوں کے پیروکار اگر کوئی بات کرتے ہیں تو رویے آج بھی ان کے ساتھ وہی رکھے جاتے ہیں۔